ما كان من حديث رسول الله إني خفت دروس العلم وذهاب أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم لکھنے اور اس کے باقاعدہ ترتیب اور صحیفہ کے شکل میں یہ تیار ہو گئی اور دنیا کا پہلا یہ کاتب ہے اور قرآن ترتیب دی جس پر کافر بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ احادیث لکھی گئی تھی؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری محنت کوشش قرآن کی حفاظت، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کی کتابت پر ہوئی ہے اور سنت مطہرہ، احادیث مطہرہ پر باقاعدہ رسمی طور پر وہ اہتمام تو نہیں ہوا جو قرآن کریم کے لیے ہوا تھا، تاکہ قرآن اور سنت میں اختلاط نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے لکھانے کا جو اہتمام عربوں میں ڈال دیا اور لوگ عام طور پر پڑھنا لکھنا سیکھ چکے تھے، تو اس طرح اللہ کے نبی نے باقاعدہ لکھنے کا آرڈر بھی جاری کی. جیسے کہ آپ کو حدیث سنایا تھا، امام بخاری کی حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر جاء رجل من اہل الیمن فقال اکتب لی یا رسول اللہ. یمن سے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی احکام اتنے لمبے مسائل ہیں، آپ میرے لیے لکھ کر دیں. تو اللہ کے نبی نے آرڈر جاری کیا، اکتبوا لابی شاہ. بخاری، مسلم، دارمی، ترمذی، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایتیں ہیں. تو باقاعدہ آرڈر جاری کیا لکھنے کا. تو یہ ایک ثبوت ہے ٹھوس کہ اللہ کے نبی نے لکھوایا ہے. اس کے علاوہ آج معجزاتی کچھ رسائل موجود ہیں دوسرے نمبر پر، کہ اللہ کے نبی نے جو خطوط بھیجے ہیں، رسائل مختلف قبائل کے سرداروں کو اور روم کے بادشاہ کو اور اس کے علاوہ فارس کے بادشاہ کو، تو ان قبائل کے بادشاہوں کو لکھی ہوئی رسالے آج بھی کئی ایک ہمارے پاس جو ہرقل کو بھیجا، اور اس کے علاوہ وہ سارے لائبریری قسطنطنیہ کی لائبریری کے اندر موجود ہیں. سیدنا علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط موجود ہیں. تو آپ نے رسائل بھیجے، وہ رسائل بھی محفوظ ہے، اگرچہ وہی رسائل من و عن کتب احادیث میں جیسے بخاری شریف میں وہی الفاظ کے ساتھ ہے جو ان رسائل میں لکھی ہوئی، وللہ الحمد. اس کے علاوہ کاتبین میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھا کرتے تھے. ان کے پاس ایک صحیفہ صادقہ کے نام سے تھا، اس میں احکام الدیات وغیرہ سیدنا علی نے اس میں لکھوایا تھا اور لکھا تھا باقاعدہ. اور اس کے علاوہ عمال زکوٰۃ جو مختلف قبائل میں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، ان کو باقاعدہ زکوٰۃ نصاب ابل اور گائے بکروں کی جو نصاب ہے باقاعدہ لکھ کے بھیجا. ابن عبد البر نے جامع بیان العلم کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. مشہور صحیفہ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا. اس صحیفہ کا نام صحیفہ صادقہ تھا. صحیفہ صادقہ یہ رسالہ آج بھی موجود ہیں مختلف کتابوں کے اندر. امام بیہقی نے مدخل کے اندر اس کو ذکر کیا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، امام بیہقی کی روایت ہے کہ ما کان احد اعلم بحدیث رسول اللہ منی الا عبداللہ ابن عمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سب سے زیادہ مجھ سے بھی جاننے والا عبداللہ ابن عمر ہے. کیوں؟ فقد کان یکتب ولا اکتب. جامع العلم، جامع بیان العلم کے اندر ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. لیکن ابو ہریرہ کی روایتیں زیادہ نشر ہوئی ہیں اور مختلف روایات کی وجہ سے اس سے نقل کرنے والوں کی تعداد قدر زیادہ ہے. عبداللہ ابن عمر بن عاص کی روایت اگرچہ پہنچنے کے لحاظ سے راوی قدر کم ہے. اس کے علاوہ یہ سیدنا ابو ہریرہ کی جو کتاب ہے
وہ اپنی زندگی میں لکھوایا تھا، باقاعدہ صحیفہ تیار کیا تھا سیدنا ابو ہریرہ نے۔ وہب بن منبہ کی یہ جو روایت ہے مطبوع آج بھی موجود ہے ہمارے درمیان۔ اس کے علاوہ سعد بن معاذ کے پاس ایک صحیفہ تیار تھا، اور سمرہ بن جندب کے پاس صحیفہ تھا، سیدنا فقیہ الامہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ایک صحیفہ تھا۔ تو ایک رسائل کی صورت میں ان کے پاس یہ کتابیں تیار تھیں، لیکن یہ صحابہ کرام کے پاس انفرادی طور پر یہ کتابیں تیار ہو گئی تھی، لیکن تابعین کے دور میں باقاعدہ اہتمام ہوا ہے۔ سیدنا عبدالعزیز بن مروان نے جو کہ مصر میں 65 ہجری میں سے لے کر اپنے وفات تک میں اہتمام کیا لکھنے کا۔ پھر ان کے جب بیٹا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے 101 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 101 ہجری سے پہلے باقاعدہ انہوں نے آرڈر جاری کیا تمام قبائل کے علماء کو۔ ابو بکر بن حزم کو مدینے میں لکھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ انی خفت دروس العلم و ذہاب اہلہ، کہ دیکھو اللہ کے نبی کی احادیثیں جتنے بھی مدینے میں صحابہ کرام کے پاس موجود ہیں ان کو جمع کرو۔ تابعین نے صحابہ سے جو کچھ سنا وہ سب کو جمع کرنا شروع کر لیا۔ محمد بن شہاب الزہری کو لکھا جو کہ 122 ہجری میں 24 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو انہوں نے بھی روایتیں جمع کی۔ اس کے علاوہ تمام مدن اسلامی کے تمام قبائل علاقوں میں شہروں میں لکھ دیا، جہاں جہاں صحابہ کی حدیث تم لوگوں کے پاس پہنچی ہوئی ان کو لکھو۔ تو ان لوگوں نے صحابہ کے اقوال کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی، فتاویٰ بھی، سب اکٹھے ہی مختلف مضامین کو، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ کی کوئی ترتیب نہیں تھا، ایسے لکھتے گئے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا تابعین کا۔ پھر جب دوسرا جو قرن ثانی شروع ہوا اس میں باقاعدہ مصنفات کی شکل اختیار کی، تو ان کے پاس کتابی شکل تیار ہوا۔ مکہ میں سب سے بڑے مصنف ایک جو مشہور ہے ہمارے پاس، ابو محمد عبد الملک ابن جریج، یہ ان کی وفات 150 ہجری میں ہے، یعنی 100 ہجری سے 150 کے درمیان باقاعدہ اس کے پاس صحیفہ تیار ہوا تھا۔ اور بھی مکہ میں اس کے علاوہ مشائخ اہل علم کا تذکرہ ہے۔ مدینہ میں محمد بن اسحاق مشہور ہے، 151 ہجری میں ان کا وفات ہوا۔ معمر میں، یمن میں معمر جو کہ 153 میں دنیا سے چلے گئے۔ بصرہ میں سعد بن ابی عروبہ ہے اور یہ 156 میں دنیا سے چلے گئے ہجری کو۔ کوفہ میں سفیان ثوری ہے، 161 ہجری میں دنیا سے چلے گئے۔ مصر میں لیث بن سعد ہے۔ اس کے علاوہ ان کے یعنی ہم عصر بے شمار علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی اپنی روایتوں کو جمع کی، تصنیف کی شکل دی۔ انہی کے بعد جو دور آ رہا ہے امام مالک کا، موطا امام مالک جو ان کی وفات 169 ہجری میں ہے، تو یہ باقاعدہ مصنف کی شکل میں اختیار کی۔ خراسان میں عبداللہ ابن مبارک کی کتاب ہے، اور رئی میں جریر بن عبد الحمید ہے، 188 ہجری میں ان کے وفات ہوا۔ واسط میں حشیم بن بشیر ہے، 188 ہجری میں، اور وکیع کبھی ہے، سفیان بن عیینہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ زمانہ شروع ہوتا ہے جو سب سے اہم ترین حدیثوں کی ترتیب اور جمع اور یعنی خوبصورت زمانہ اہل الحدیث کا ہے، جس میں مسدد بن مسرحد بن مسربل نے مسند لکھی، ہر صحابی کو بالکل الگ تھلگ لکھا۔ امام احمد بن حنبل نے مسند لکھا، جو کہ امام مسدد کی وفات تو 200 ہجری کا ہے اور امام احمد بن حنبل 241 کا ہے۔ تو انہوں نے سب صحابیوں کی حدیثوں کو، مختلف موضوعات کو ایک ہی جگہ پر لکھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد کتب ستہ کا دور آتا ہے۔ اللہ ہمیں ان احادیث کے ساتھ بھرپور توجہ دینے کی، ان علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔